بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس یہاں سے وَإِمَّا لِلصِّغَةِ، تو نظم قرآنی کے تعلق سے جو تقسیمات ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ تو پہلی جو تقسیم ہے وہ ظاہر نص مفسر محکم، کہ لفظ کا معنی ظاہر ہو تو ظاہر ہے، اسی کے لیے کلام لایا گیا تو نص ہے، اس میں احتمال و تخصیص و تعویل نہیں ہے تو مفسر ہے، احتمال نسخ بھی نہیں ہے تو محکم ہے۔ یہ ساری قسمیں جو ہیں نا ظہور کی ہیں، تو ان کے مقابل چار قسمیں مان لیجئے خفا کی بھی اسی ترتیب سے۔ تو خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تو خفی وہ ہے جس کی مراد ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو خفی کے بارے میں کہا تھا کہ جس کی مراد ظاہر نہ ہو کسی عارض کی وجہ سے جو صیغے کے علاوہ کوئی اور ہو۔ صیغے میں کوئی خفا نہیں ہے تو دوسری قسم ہو گئی کہ جو خفا ہے وہ صیغے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں آپ نے پڑھ لیا پہلے وَإِن، یہ ہے وَإِن خفیہ مرادہ فَإِمَّا لِعَارِضٍ غیر الصِّغَةِ، دیکھیے خود لفظ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، تو سارق کا لفظ جو ہے نا اس میں کوئی خفا اور پوشیدگی، جیسے ہی لفظ سارق بولیں گے سب سمجھ جائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس میں کوئی خفا ہے نہیں۔ خفا اور پوشیدگی کسی اور جگہ سے آئی، اور وہ یہ ہے کہ کفن چور کے لیے الگ لفظ کیوں وضع کیا گیا، اچکے کے لیے کیوں الگ لفظ وضع کیا گیا، وہاں سے پوشیدگی آ گئی۔ تو خفا اور پوشیدگی صیغے میں نہیں ہے۔ تو دوسری قسم ہے مشکل، کہ خفا اور پوشیدگی صیغے ہی میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا لِلصِّغَةِ عطف علی قول اما لعارض، اے اما ان یکون خفاؤہ لاجل الصیغہ بان تکون ہی محتملہ، صیغے میں ہی، صیغے کی وجہ سے ہی اس میں پوشیدگی ہے، کیا کہ صیغہ جو ہے وہ اس کے کثیر معانی ہے۔ اب کون سا معنی مراد لیں گے آپ؟ اس کے معنی ہی محتملۃ لمعان کثیرہ، کثیر معانی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ فَإِمَّا أَن يُدْرَكَ الْمُرَادُ بِالْعَقْلِ، کہ جب اس کے کثیر معانی ہیں، محتمل معانی ہیں، تو معنی محتملہ کثیر ہیں، تو ان میں سے کون سا معنی مراد ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یا تو عقل سے معلوم ہو جائے یا نقل سے معلوم ہو، یا تو یا نقل سے۔ اگر عقل سے معلوم ہو تو وہ مشکل ہے، اور نقل سے معلوم ہو تو مجمل ہے، اور نہ عقل سے معلوم ہو سکے نہ نقل سے معلوم ہو سکے تو وہ متشابہ ہے۔ تو عقل سے معلوم ہونے کی صورت یہ ہے کہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے آپ کو، سیاق و سباق بات کیا چل رہی ہے، آگے پیچھے دیکھیے، سیاق و سباق سے معلوم ہو جائے۔ وغیر ذالک من القرائن، اور بھی قرینے ہو سکتے ہیں، حالیہ مقالیہ کوئی بھی، تو مشکل ہے یہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے اس کی مثال دیکھیے، اب اسی مثال پہ تھوڑی گفتگو چلے گی، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس میں انا شئتم جو ہے نا یہ کأنا شئتم، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں انا شئتم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انا جو ہے یہ حروف ظرف میں ہے نا، ظروف زمانیہ یا ظروف مکانیہ ہوتے ہیں، تو حروف ظرف میں انا شئتم، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے چاہو، یا یہ ہو سکتا ہے جہاں چاہو، ہے نا۔
آئینہ یا کیفہ، عین کے معنی میں یا کیف کے معنی میں، اگر عین کے معنی میں ہو تو مکان اور کیف کے معنی میں ہو تو کیفیت، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بات میری طرف سے سنیے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد و تناسل کے لیے اور انسانی نسل کی افزائش کے لیے نکاح رکھا ہے نا، تو اس کے بغیر توالد و تناسل جو ہے نا طبعی طور پر فطری طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مختلف جنسیں پیدا کی، مرد اور عورت، ان کے آ، آپسی میل سے انسانی نسل کا ارتقاء ہوتا ہے، افزائش ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کے کی طرف میلان رکھ دیا، مرد کا مزاج عورت کی طرف اور عورت کا مزاج مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، تو خواہش بھی رکھ دی، مقصد جو ہے افزائش نسل انسانی، اس کے لیے رکھ دی کیا؟ خواہش۔ تو اگر یہ آپ سمجھ لے جائیں کہ خواہش ہی کل ہے، خواہش جو ہے نا وہی سب کچھ ہے، تو پھر تو کوئی قید و بند نہیں ہے، اور جہاں سے چاہے آدمی اپنی خواہش پوری کرے، ایسا تو نہیں ہے، اور اس کی بھی لمٹ متعین کی جائے کہ فلاں فلاں کے ساتھ، اور ایک ایگریمنٹ کے ساتھ، یعنی عقد ہو جائے، نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تب بھی اگر مقصد وہی ہو، تب بھی اگر مقصد وہی ہو خواہش، تو پھر یہ ہے کہ اپنی زوجہ سے مرد جس طرح چاہے، جہاں سے چاہے استمتاع کرے، لیکن یہ بات اصل نہیں ہے کہ خواہش ہی کل ہے، یہ مقصد سے ہٹ جانا ہوگا۔ اگر مقصد ذہن میں رہے تو پتہ چل جائے گا کہ مرد کا عورت سے جو ہے نا میل کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری ازواج تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے چاہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں بات ہوئی کہ اگر انا شئتم کو انا کے معنی میں یعنی آئینہ کے معنی میں لیں، ٹھیک ہے؟ تو معنی یہ ہوگا کہ تمہاری ازواج تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ، اور جہاں سے مطلب یہ کہ انسان اپنی ازواج سے استفادہ جو ہے نا وہ استمتاع یوں بھی کرتے ہیں کہ آگے کے مقام میں ہاں جمع کریں، اور یا پھر یہ کہ پیچھے کے مقام میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر انا کو اس معنی میں لیں تو پھر یہ دونوں طریقے سے استمتاع جائز ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں کثرت سے اس سلسلے میں ہاں منقول ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج کے پیچھے مقام میں آنے سے منع فرمایا، حرام قرار دیا، ٹھیک ہے؟ ملعون بھی فرمایا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ نہیں، اتنی آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بات وارد ہے انا شئتم، انا اگر عین کے معنی میں لیں تو دونوں طریقے جائز ہونے چاہیے، اور کیف کے معنی میں لیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انا شئتم اے کیف ما شئتم، اپنی ازواج کے پاس آؤ جیسے چاہو، تو ہمارے علماء نے انا کو کیفہ کے معنی میں لے لیا، کیونکہ انا ایک ایسا لفظ ہے جو کثیر معانی کا محتمل ہے، ٹھیک ہے؟ مکان کے لیے بھی اور زمان کے لیے بھی، کیفیت کے لیے، مکان کے لیے بھی اور کیفیت کے لیے بھی، انا شئتم یعنی جہاں کہیں بھی، آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں، یا کیف شئتم جیسے تم چاہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک قرینہ ہے، اس قرینے کی وجہ سے انا کو کیف کے معنی میں لیا، وہ قرینہ کیا ہے اسی آیت کریمہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج کو حرث قرار دیا ہے، کیا؟ حرث کا معنی کھیتی ہے نا، جس سے فصلیں اگائی جاتی ہیں، تو چونکہ نکاح جو ہے نا
افزائش نسل انسانی کے لیے ہے، تو مرد اپنی زوجہ کے پاس جائے تاکہ اس کی نسل بڑھے، جیسے کھیت میں بیج بوتے ہیں تاکہ فصل بڑھے، تو مرد اپنی زوجہ کے پاس جائے تاکہ اس کی نسل بڑھے۔ تو یہ حرص کا معنی اور مفہوم یہ تبھی حاصل ہوگا جبکہ آدمی پیچھے کے مقام سے اجتناب کرے، آگے کے مقام میں جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انا کا معنی عین نہیں ہے بلکہ انا کا معنی کیف ہے۔ حرص نے یہ بتایا، سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب حیض کے تعلق سے سوال ہوا تو اس میں کیا فرمایا تھا؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ حالت حیض کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بیوی سے ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تم کہہ دو کہ وہ گندگی کا معاملہ ہے، حیض گندگی ہے، نجاست ہے، تو حالت حیض میں تم ان سے بچو، ٹھیک ہے؟ تو ماہواری کے ایام میں عورت کے آگے کے مقام سے خون آتا ہے تو اس کو ازا اور گندگی فرمایا اور گندگی سے بچنے کا حکم دیا۔ تو پیچھے کے مقام میں تو جو ہے وہ کسی خاص دن کی بات نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہی خروج فضلات کا اور خروج نجاسات کا ہے۔ تو جو علت ازا ایام حیض میں عورت کے اندر پائی جاتی ہے وہ علت ازا پورے سال پائی جاتی ہے پیچھے کے مقام میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ بچو ان ایام میں یعنی آگے کے مقام سے، تو باقی تمام ایام میں پیچھے کے مقام سے بچو۔ یہ دو باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان دونوں باتوں سے پتا چلا کہ انا جو ہے وہ کیف کے معنی میں ہونا چاہیے، عین کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے۔ تقریر ہو گئی؟ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ لاستعمال ہی کعین تارتن، کیونکہ لفظ انا کبھی کبھی عین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی کیف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلو حمل علی، اگر انا کو عین کے معنی میں لے تو معنی کیا ہوگا؟ فَأْتُوا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْتُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اپنی ازواج کے جس مقام میں یعنی آگے کے مقام یا پیچھے کے مقام، جس مقام میں تم چاہو آ سکتے ہو۔ تب تو اگر یہ معنی ہو گیا تو موضع مکروہ بھی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناپسند جگہ یعنی پیچھے کا مقام، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جیسے عین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے کیف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے انا تارۃ اخری، کبھی کبھی۔ تو اگر کیف کے معنی میں لیں تو معنی ہوگا فَأْتُوهُنَّ بِأَيِّ کیفیت شئتم، جیسی ہیئت میں تم چاہو ویسی ہیئت اور کیفیت میں تم اپنی ازواج کے پاس آ سکتے ہو، من بیانیہ یعنی قعود، قیام، استجاء اور بھی کوئی طریقہ ہو تو۔ لیکن المأتی بہ هو الفعل المعتاد، لیکن آنے کا معاملہ اور آنے کا مقام جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ فعل معتاد ہے، جس طرح کا طریقہ ہے اور عادت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معنی ہو جائے گا اور اسی معنی کو ترجیح دے دیا کہ تو مشکل ہے اور ترجیح ہو گئی۔ فَيَظْهُرُ بِقَرِينَةِ الْحَرْفِ المذکور فی السیاق و تحریم الازا المذکور فی آیت الحیض ان المراد الثانی، تو قرینہ حرف جس کا ذکر اسی آیت کریمہ کے سیاق میں اور تحریم ازا جس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ حیض کے، اس سے ان دونوں قرینوں سے پتا چل گیا کہ مراد انا سے ثانی ہے، عین نہیں ہے، کیف ہے۔ تو قرینہ حرف نے کیا بتایا، قرینہ ازا نے کیا بتایا؟ دیکھیے، اما دلالت القرینۃ الاولی، پہلے قرینے کی دلالت اس پر یوں ہوئی کہ موضع مکروہ جو ہے اس سے طلب ولد نہیں ہو سکتا، ولد کہاں، بچے حاصل نہیں ہو سکتے اگر بندہ اپنی زوجہ کے پیچھے مقام میں ہی آتا رہے، تو کیا استقرار حمل ہو جائے گا؟ طلب ولد کا مقام تو ہے ہی نہیں موضع مکروہ، اس لیے وہ حرص نہیں ہے، اور حرص نہیں ہے تو حرص کا تقاضا یہ ہے کہ موضع مکروہ اس میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے قرینے کی دلالت یعنی تحریم ازا جس کا تذکرہ آیت حیض میں، اس کی دلالت کیسے ہو رہی ہے؟ اس فرماتے ہیں اس لیے فَلِأَنَّ الْأَذَى يُوجَدُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ،
یہ واو ہے ایدن میں. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ہے، دکھ ہی رہا ہے. ہاں یہ دیکھیے نسخہ، مختلف نسخوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارا وجدان کہہ رہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. کہاں ہے؟ یہ ہے یہاں پہ. وَلِأَنَّ الْأَذَى يُوجَدُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَيْضًا. ٹھیک ہے، چلیے واہ غلط ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اذا اور گندگی اور نجاست تو موضع مکروہ میں بھی پائی جاتی ہے. ایام حیض میں آگے کے مقام میں گندگی پائی جاتی ہے، خروج نجاست کا خروج ہوتا ہے، تو یہ تو پورے سال پائی جاتی ہے پیچھے کے مقام میں، تو اسی علت سے یہاں بھی ممانعت ہونی چاہیے نا. یہ تو قرینہ ہو گیا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ الاذى وهو النجاسة كما انه يوجد في الموضع المكروه يوجد في الموضع المعتاد ايضا، کہ اذى اور نجاست، اذى جو کہ نجاست ہے، جس طرح سے موضع مکروہ میں اذى نجاست پائی جاتی ہے، یوں ہی موضع معتاد میں بھی نجاست پائی جاتی ہے. تو پھر مطلقاً فلا یراد مطلق. تو اب یہاں پر یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض میں ہوا اذن سے فاعتزلوا النساء فی المحیض سے آپ مطلقاً اذى کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ بل اذن مخصوص، یہ وہی اذى اس آیت کریمہ میں مراد ہے جو حیض کے ساتھ خاص ہے، بس وہی مراد ہے، اور اس کو عام نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ اذى جو ہے نا آگے کے مقام میں بھی ہے، پیچھے کے مقام میں بھی ہے. یعنی ایام حیض میں آگے کے مقام میں، باقی دنوں میں پیچھے کے مقام میں. تو پھر اس کے بعد ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہ جائے گی اس کا مطلب. لہٰذا اس کو اس طرح عام نہ کیا جائے، بلکہ وہ اذى مراد ہے جو حیض کے ساتھ خاص ہو، اور وہ موضع مکروہ میں نہیں ہے. فلا دلالت للاذى، تو لفظ اذى آیت حیض میں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے کہ پیچھے کے مقام میں بھی جو اذى ہے اس کی وجہ سے پیچھے کے مقام سے بھی پرہیز کیا جائے. اعتراض، جواب اس کا یہ المراد بالاذى النجاسہ، مراد اذى سے وہ نجاست ہے جس سے طبع سلیم نفرت کرے، گھن کرے، ابا کرے. اذى سے کون سی اذى اور نجاست مراد ہے؟ جس سے طبع سلیم قبول نہ کرے، بھاگے، جیسے کہ خون ہے اور غائط ہے. ٹھیک ہے. ولا شک ان کلیہما مما تستقذرہ الطبائع السلیمہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں ایسی نجاستیں ہیں جن سے طبع سلیم جو ہے گھن کرتی ہے، نفرت کرتی ہے. لہذا جو ہے جب دم رہے، جب دم آئے یعنی خون آئے، تو ان ایام میں وہاں سے پرہیز، اور باقی ایام میں غائط کے مقام سے پرہیز. اس سے ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ آگے کے مقام سے منی کا خروج تو ہوتا ہے، آگے کے مقام سے، اور وہ بھی ناپاک ہے نا، منی بھی ناپاک، اور پیشاب کا راستہ الگ ہے. منی بھی ناپاک، اور جو ہے وہ پیچھے کے مقام سے جو چیز نکلتی ہے وہ بھی ناپاک. ٹھیک ہے. تو اس طرح ناپاک ناپاک مطلقاً لیں گے تو پھر سب کو شامل ہو جائے گا. تو پھر اس لیے لامحالہ اس کو خاص کرنا پڑے گا صرف کس کے ساتھ؟ دم کے ساتھ، حیض کے ساتھ. اس کا جواب یہ دیا کہ مطلقاً نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ وہ نجاست جس سے طبع سلیم گھن کرے، اور یہ خون اور غائط کو شامل ہے. چلیے، ہاں، ہاذا اے خذ ہاذا او یدرک بالعقل او یدرک بالنقل.
یعنی اس کے معنی میں خفا اور پوشیدگی ہے، لیکن وہ پوشیدگی خود اس صیغے کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسی پوشیدگی ہے جو عقل سے دور نہیں ہو سکتی، اور اس کا معنی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، بلکہ کیسے معلوم ہوگا؟ نقل سے. او لا یدرک المراد بالعقل بل بالنقل عن المجمل. کس کی طرف سے نقل ہو؟ مجمل کی طرف سے، جس نے اس میں اجمال کیا ہے، جس نے جو لفظ بولا ہے اس کو بالکل واضح کر کے نہیں بولا، اس میں اجمال رکھا، مجمل کی طرف سے بیان آ جائے تو اس کی مراد معلوم ہو جائے، تو اس کو کیا فہو المجمل. مجمل کی طرف سے بیان آ جائے اور اس کے ذریعے خفا دور ہو جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجمل. کا مشترکن، کا مشترکن تعذر ترجیحہ، جیسے کہ ایسا مشترک کہ جس کی ترجیح متعذر اور مشکل ہو جائے، ہیں؟ تو اب انتظار کریے جب تک کہ جس نے بیان کیا ہے وہ خود بیان نہ کرے. اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ کل وصیت لموالیہ ولہ اعلون و اسفلون. غور سے سنیے ہماری طرف سے تاکہ عبارت آسان ہو جائے. کسی بندے نے وصیت کر دی اپنے موالی کے لیے. کس کے لیے؟ موالی جمع ہے مولا کی، اور مولا یہ صیغہ جو ہے نا معتق اور موتق دونوں کے لیے آتا ہے، آزاد کرنے والے کے لیے بھی اور جو آزاد کردہ ہے اس کے لیے بھی مولا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کی فرق کرنے کے لیے مولا الاعلیٰ یا مولا الاسفل کہتے ہیں. مولا الاعلیٰ جو آزاد کرے، آقا، اور مولا الاسفل کس کو کہتے ہیں؟ جو آزاد کردہ ہو. تو معتق بکسر التا یا معتق بفتح التا، دونوں ضد ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے. تو مولا ایک لفظ ہے جو دونوں کے لیے آتا ہے. تو اگر کسی نے، زید نے وصیت کر دی کہ میرا اتنا مال میرے موالی کو دے دینا، میرے موالی کو دے دینا. اب اس کے پاس موالی نیچے والے بھی ہیں، موالی اوپر والے بھی ہیں، کچھ آزاد کردہ غلام اس کے ہیں جو آزاد، جن کو آزاد یہ کر چکا، اور کچھ ایسے یا کوئی اس کا آقا ہے جس نے اس کو آزاد کیا تھا، اور دونوں باحیات ہیں، دونوں موجود ہیں. اب کیسے ترجیح دیں گے کس کے لیے وصیت ہے؟ اگر بیان کیے بغیر، اگر وہ بیان کر دے، جس نے وصیت کی ہے وہ بیان کر دے کہ میری مراد میرے آقا ہیں جنہوں نے مجھے آزاد کیا تھا، تو ہو گیا. ان کی طرف سے بیان آئے گا، یا وہ کچھ لکھ دیں یا اشارتاً کنایتاً قرینتاً کسی طور پر بیان کر دیں، وضاحت کر دیں کہ میری مراد نچلے والے ہیں جن کو میں نے آزاد کیا تو. لیکن اگر بیان کے بغیر ہی ان کا انتقال ہو گیا تو یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ اس میں ترجیح دینا متعذر ہے. یہ وصیت ہی باطل ہو جائے گی کہ ایسا لفظ انہوں نے کہا جس کا معنی مراد بالکل واضح نہیں ہے اور عقل سے بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا مراد ہے ان کی. ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ کوئی مراد کے لیے کوئی قرینے معینہ نہیں ہے، جیسے وصیت موالی کے لیے، اور اس حال میں کہ اس کے اوپر والے بھی موالی ہیں جو معتقون ہیں، اور نیچے والے بھی موالی ہیں جو معتقون ہیں بالفتح. اور مراد واضح ہے نہیں، مگر موسی کے بیان ہی سے مراد واضح ہوگی. وصیت کرنے والا بیان کرے گا تبھی بات معلوم ہوگی. اسی وجہ سے یہ وصیت باطل ہو جاتی ہے اگر وہ بغیر بیان کیے. ہوں. ہلو. ہاں جی. ایک منٹ.
ہاں چلیے، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضور آ رہی. جی حضور. سوال آ جاتی ہے. چلیے فرماتے ہیں، یہ تو ایک مثال ہو گئی کہ ایک فقہی مثال ہو گئی کہ اسے مجمل کہتے ہیں جس کا بیان متعین نہ ہو سکے عقل سے، بلکہ جو بیان کرنے والا ہے وہی بیان کرے گا کہ اس کا معنی مراد کیا ہے، تبھی بات معلوم ہوگی، اور نہ پتہ چل سکے تو پھر وہ بات ہی کینسل. تو اس کی ایک مثال یہ تھی کہ وصیت کسی نے اپنے موالی کے لیے کیا. دوسری مثال کہتے ہیں وَمِنْهُ الْأَسْمَاءُ الشَّرْعِيَّةُ، اسماء شرعیہ جو ہے نا اسی قبیل سے مجمل، کہ شریعت نے، شارع نے بیان کر دیا تو پھر واضح ہو گئی بات. وہ اسماء شرعیہ میں صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ ہے نا، ان کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن کون سا معنی مراد ہے یہ پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ بیان کرنے والا بیان نہیں کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ کالصلاۃ فإنا نعلم، ہمیں قطعی طور پر پتہ ہے کہ لغوی معنی جو دعا ہے وہ تو مراد نہیں ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس ہے یا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اقیم الصلاۃ کا مراد دعا قائم کرو، یہ لغوی معنی تو مراد نہیں ہے. فلا بد من معنی، تو کوئی معنی یہاں ضروری ہے، کوئی دوسرا شرعی معنی، اور وہ معنی معلوم نہیں ہو سکے گا جب تک کہ شارع. اسی طرح لفظ ربا ہے کہ معنی تو زیادت ہے، ربا کا معنی ربا یربو، بڑھنا، بڑھوتری، اضافہ، اور ہر طرح کی بے میں زیادت ہوتی ہی ہے. آپ جتنے میں مال خرید کے لاتے ہو 5-10 روپیہ بڑھا کر کے بیچتے ہو تو زیادت معنی ہے ربا کا، اور ہر بے میں زیادت ہوتی ہے، تو پھر ایسا مطلق معنی تو مراد ہے نہیں. تو اب جب تک کہ شارع نہ بیان کرے تب تک جو ہے نا یہ معنی متعین نہیں ہو سکے گا، اور شارع نے بیان کر دیا، اس سے اندازہ ہو گیا کہ ربا سے مراد وہ زیادت ہے جو خالی عن العوض ہو. ولا شک انہ لیس کل زیادت محرمہ، ہر زیادت حرام تو ہے نہیں، تو یہ کوئی ایسی زیادت ہے جو شرعاً خاص قسم کی زیادت ہے، اور وہ معلوم ہے نہیں جب تک کہ شارع بیان نہ کر دیں، اور شارع نے بیان کر دیا تو ہم نے سمجھ لیا. یا پھر یہ کہ کہتے ہیں اولا یدرکو اصلا، یا پھر اس کا معنی مراد معلوم ہی نہ ہو سکے، نہ عقلاً نہ نقلاً. بل ان علماء اگر معلوم ہو بھی سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے موہوبہ اسی کے مشاہدے سے معلوم ہو سکے، جو تو وہ متشابہ. یہ آپ کے سامنے آیات متشابہات کی متشابہات کے تعلق سے گفتگو پوری آ چکی ہے نا. والراسخون فی العلم سے ہاں اس سے پہلے الا اللہ پر وقف ضروری ہے کہ نہیں ہے، تو بتایا اہل حق کا یہی کہنا ہے کہ اس ہے نا وہ اس کے راہ، اس کی جاننے کی راہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہے نا. تو اور راسخین فی العلم کو بھی آیات متشابہات کا معنی معلوم نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے شارع نے وضاحت فرمائی تھی کہ بہت سارے اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ایسے مقامات کا علم عطا فرماتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسب سے، محنت سے، عقل سے وہ حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اگر دے دے تو مل جائے. اس لیے یہ قید یہاں پہ بڑھائی
کہ نہ عقلاً معنی مراد معلوم نہ نقلاً. اگر معلوم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تو یہ متشابہ ہے. کل حروف فی اوائل السور، اس کی مثال لے لیجئے کہ جو سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں وہ ہے. اسی طرح آیت کریمہ میں جو کلمہ ید مذکور ہے، ید اللہ فوق ایدیہم میں وہ عین جو اس آیت کریمہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ میں اس میں عین. اور نزول جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک ہمارا رب ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا پروردگار آسمان دنیا کی طرف ہر شب نزول فرماتا ہے. یہ آیتیں یا اس کے علاوہ اور جیسے الرحمن علی العرش استویٰ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید قرآن کریم میں آیا، اور ید سے متبادر ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ جو ہاتھ ہیں جس میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، جس میں کلائی ہوتی ہے، جس میں جو ہے نا وہ کوہنیاں ہوتی ہے، کوہنی ہوتی ہے نا، یہ والا ہاتھ، تو یہ تو جسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو ید کا معنی ہے کیا، معنی مراد ہے کیا؟ جب تک شارع بیان نہ کریں ہے نا تب تک معلوم نہیں ہے، بیان کیا نہیں تو اس لیے پتہ نہیں. تو ہم تفویض کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، جو کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کا معنی مراد ہے کیا ہمیں نہیں پتا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کلمہ عین، جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو، اور وہ کشتی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وَلَيْسُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، عَلَىٰ عَيْنِي، ٹھیک ہے، سامنے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو عَلَىٰ عَيْنِي سے عین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ عین، آنکھ، عین کا معنی آنکھ، ٹھیک ہے. تو عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی تعاون بھی ہے، مدد بھی ہے، نگرانی بھی ہے، نگہداشت بھی ہے، حفاظت بھی، بہت سارے معنی ہو سکتے. تو کون سا معنی متعین ہے، جب تک کہ متکلم نہیں بتائے گا ہم متعین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نزول کا مطلب تو اوپر سے کوئی ایک بدن جو ہے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے تو عروج ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے تو نزول ہے. تو بہت حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے. نصف شعبان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہر شب اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف. تو اس نزول سے کیا مراد ہے کہ جسم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ کے چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ہاں، تو ان سب کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کا معنی مراد ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اسے حق مانتے ہیں، اور معنی مراد اللہ جانے، اس کے رسول جانے. وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ أَن يُؤْمَنَ بِهَا وَلَا يُسْأَلَ عَنْ کیفیتها. جان لو کہ اسلاف کرام کا مذہب اس جیسی آیات و احادیث میں یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، یعنی انہیں مان لیا جائے، اور ان کی کیفیت کے تعلق سے سوال نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ امام مالک امام المذہب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی آیتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. صحابہ نے سوال نہیں کیا، سوال کریں گے تو غور و فکر اور سوچ اسی طرف جائے گی، اور ایسی چیزوں میں پڑنا ہو جائے گا جس سے بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، غلط راستے پہ جا سکتا ہے. اس پر ہم ایمان لاتے. یہ کہو تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آیات متشابہات کے تعلق سے مذہب اسلاف کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تفویض. اور متأخرین کا مذہب کیا ہے، وہ ہے تعویل. تفویض اور تعویل. تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ علم سے انکار کر دینا، اور علم اللہ کے حوالے کر دینا کہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف ماننے سے ہے.
آیات متشابہات سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ماننا، برحق سمجھنا، ہم مانتے ایمان لاتے ہیں. علم ہمارے پاس اس کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، علم اللہ تعالیٰ کو تفویض کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہے اسلاف کا موقف اور یہی برحق ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب متاخرین نے دیکھا کہ اگر کسی معاملے میں آپ خاموشی اختیار کریں تو دماغ اور ابلتا ہے، اچھلتا ہے اور سوچ کے راستے نکالتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا پوشیدگی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ جہاں کہیں پابندی لگا دو وہیں مزاج جو ہے نا ادھر ادھر ہونے لگ جاتا ہے، اور چیزیں آپ اوپن رکھیے تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو جہاں پابندی لگے وہاں لوگوں کی طبیعت جو ہے نا مچلتی ہے اس سے آگے بڑھنے کی. حد بندی لگائیں تو حد سے آگے بڑھنے کی طبیعت میں بے قرار ہونے لگتی ہے. تو اس لیے لوگوں کے مزاج اور طبیعت کو سمجھتے ہوئے متاخرین علماء امت نے کیا کیا کہ اس کی تعویل کر دی، کوئی مناسب تعویل. تو اب وہ اس کا معنی بتاتے ہیں، کوئی ایسا معنی متعین کرتے ہیں جو تعویل کی حیثیت میں، نہ کہ تفسیر کی حیثیت میں، نہ یہ کہ یہی ہم کہیں کہ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہاتھ کو لفظ ید جو استعمال ہوتا ہے تائید اور حمایت اور قوت اور قدرت پہ کے معنی میں، تو قدرت مراد لیتے ید اللہ فوق ایدیہم، یا پھر جو ہے نا وہ تعاون، مدد. ہاتھ کا معنی مدد، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی مدد ان کے اوپر ہے، مدد کے معنی میں لے لیا. ٹھیک ہے، وجہ سے مراد ذات ہے، عین سے مراد ذات ہے، نگہداشت ہے. استوا سے مراد استعلا، کنٹرول، قابو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو نزول سے مراد رحمت الہی کا نزول، حکم ربانی کا نزول. ینزل ربنا کل لیلۃ، یعنی ہمارے رب کا حکم نازل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس طرح سے ہمارے بعد کے یعنی متاخرین علماء نے کیا کیا؟ تعویل کی. تو اسلاف کا مذہب تفویض ہے اور متاخرین کا مذہب کیا ہے؟ تعویل ہے. اس سے لوگوں کے لیے معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی کو کہا انہوں نے کہ مذہب سلف ان جیسی آیتوں کے تعلق سے یہ کہ ایمان لایا جائے، سوال نہ کیا جائے کیفیت کے تعلق سے. اسی لیے امام مالک نے کہا کہ ایمان لانا ان پر واجب اور سوال ان کے متعلق حرام. ولیس قولہم، اور یہ جو قول ان لوگوں کا ہے کہ ان الحکم المقصود منہا مجمل، ہاں چلیے، یہ جو کہا کہ یہ آیتیں مجمل ہیں، ہاں لیس قولہم ان الحکم المقصود منہا مجمل، کہ ان آیتوں سے جو حکم مقصود ہے وہ مجمل ہے، وہ پتہ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حکم مقصود ہی پتہ نہیں ہے. از من الضروریات ان المقصود، کیونکہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد غلبہ ہے. یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ فرمایا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ید ان کے ید پر ہے، ان کے ہاتھوں پر، یعنی غلبہ. ان کا ہاتھ وہاں کام نہیں کر سکتا جہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ معنی مقصود جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. اسی طرح سے استوا، اسی طرح سے نزول میں استوا کا سے ارادہ کیا ہے، یعنی مقصود کیا ہے؟ استوا سے غلبہ. الرحمن علی العرش استوا، اور اسی طرح سے نزول سے مراد رحمت ہے. یہ بھی بات طے ہے، بالکل بدیہی ہے. لیکن کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اجمال کہاں پر ہے؟ اجمال یہ ہے کہ یہ ان صفات کو ثابت کرنے میں، یعنی غلبہ مراد ہے اس
کلمہ ید سے یا استوا سے غلبہ ہی مراد ہے یا نزول سے رحمت ہی مراد ہے، ان صفات کو ثابت کرنے میں اجمال ہے، ٹھیک ہے۔ والمتاخرون، اور متاخرین علماء نے ان نصوص کی تعویل کر دی ہے، ہیں؟ سارے کے سارے متاخرین نے، ونسبهم بعض الصوفیۃ الی انہم ممن آمن ببعض وکفر ببعض، اور بعض صوفیہ نے ان کو اس طرف منسوب کر دیا ہے کہ یہ لوگ تو ان لوگوں میں ہیں جو بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ متاخرین اور صوفیہ کا اختلاف ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی طبقہ ایک موقف رکھتا ہے تو دوسرے کے موقف کو تو تسلیم نہیں کرے گا۔ چلیے یہ مکمل، یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب ان چاروں قسموں کے اقسام کے بارے میں، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، اور اس سے پہلے ظاہر، نص، مفسر، محکم، علماء شافعیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ الظاہر الدال ظنن والنص الدال قطعا والمؤول المصروف عن الظاہر والمفسر الذي فسر والمستغنی عن التفسیر والمحکم المتضح المعنى نصا كان او ظاہرا۔ شافعیہ کے نزدیک جو بھی ظنی دلالت کرے، ظنی طور پر دلالت کرنے والا ہو، اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور جو قطعی الدلالہ ہو اسے نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمؤول، مؤول کسے کہتے ہیں؟ جس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا جائے، یعنی معنی متبادر سے پھیر دیا، اسے مؤول کہتے ہیں۔ مفسر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں کچھ نہ کچھ غیر کا احتمال تھا، کئی معنی کا احتمال تھا، ان میں سے ایک معنی کی تفسیر کر دی گئی ہو، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ ایسا لفظ جس میں تفسیر اتنا واضح ہے کہ تفسیر کی وہاں پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مستغنی یعنی تفسیر ہے، تو مفسر کہتے ہیں اس کو۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ما کان قطعی المراد اما بنفس الدلالت و بالتفسیر، یعنی مفسر وہ ہے جو قطعی المراد ہو، یا تو نفس دلالت کی وجہ سے کہ دلالت بالکل واضح ہے، اور یا پھر یہ کہ تفسیر کی وجہ سے مفسر نے متکلم نے بیان کر دیا ہے۔ محکم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کا معنی بالکل واضح ہو، وہ محکم ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے پڑھ لیا نا مفسر کیا ہے اور محکم کیا ہے، جس میں احتمال نصر بھی نہ ہو، لیکن شافعیہ کہتے ہیں کہ جو بھی بالکل واضح ہے وہ سب محکم ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نص ہو چاہے ظاہر ہو۔ تو یہ لفظ محکم تو پھر سارے اقسام کو شامل ہو گیا نا، وہ ظاہر، نص، مفسر، محکم سارے کے سارے محکم ہو گئے۔ فَيَتَنَاوَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي تَقْسِيمِهَا۔ اور متشابہ کون ہے؟ محکم کی ضد ہے۔ محکم کی ضد کیا ہے؟ والمتشابہ غیرہ فَيَتَنَاوَلُ أَقْسَامَ الْخِفَاتِ، جو جیسے محکم چاروں قسموں کو شامل ہے، اسی طرح متشابہ بھی چاروں قسموں کو شامل ہے، یعنی خفی بھی متشابہ ہے، مشکل بھی، مجمل بھی متشابہ، سب کہتے ہیں۔ والمبین والمجمل یرادفہما، یہ یراد و فہمن نہیں ہے، یہ ادھر سے ادھر کاٹ دیا ہے۔ والمبین والمجمل یرادفہما، مبین اور مجمل ان دونوں کے مرادف ہے، یعنی محکم کے مترادف مبین ہے اور متشابہ کے مرادف مجمل ہے۔ جو مجمل ہے وہی متشابہ ہے، جو محکم ہے وہی مبین ہے، اسی لیے کہا المبین للحکم، یعنی مبین جو ہے وہ حکم کے، حکم نہیں، محکم، حکم نہیں، کیا یہ مبین محکم کے مترادف ہے اور مجمل متشابہ کے مترادف ہے۔ قضا قیل ولبعضهم اصطلاحات، اور بعض دوسرے، یہ تو شافعیہ کی اصطلاح ہو گئی، اور ہماری اصطلاح کیا ہے ہم پورا بیان ہی کر چکے ہیں، لیکن اور علماء کی اور بھی اصطلاح ہو سکتی ہے، اور اصطلاح بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وما به الایضاح هو البیان، اور جس سے کوئی چیز واضح کی جائے اسی کو بیان کہتے ہیں۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ جس سے وضاحت ہو، ایک لفظ کی وضاحت جس ذریعے سے ہوگی اسی کو بہذا الاصطلاح، اور بیان کے تعلق سے جو اصطلاح ہے یہ ہماری اور شافعیہ کی اتفاقیہ اصطلاح ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اب تعویل اور بیان اور یہ سب باتیں آ گئی ہیں، تو اس لیے تین
فصول کا یہاں پر اضافہ ہے، ہا ہونا فصول ثلاثہ للتاویل والاجمال والبیان، پہلی فصل تعویل کے بیان میں، دوسری فصل اجمال کے بیان میں، تیسری بیان کے بیان میں، بیان کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ یہیں تک آج کا درس رکھتے ہیں۔